حي على الفلاح حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں نازل ہوا اس میں قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت سے اور جدا جدا کر کے بتانے والی باتیں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور پس جو کوئی کہ پائے تم میں سے اس مہینے کو بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس میں. ومن کان مریضا، اور جو کوئی اس میں بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ، بس گنتی کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی کا، ولا یرید، اور نہیں وہ ارادہ کرتا، بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے دشواری کا، مشکل کا کوئی بھی نہیں، وہ مشکل نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اوپر اس کے کہ تمہیں جیسے اس نے سکھایا، ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی پیاری فضیلت اور اس مہینے کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کے اندر روزے مقرر کرنے کی خصوصیت اور وجہ بھی بیان کر دی کہ اس ماہ مقدس میں نزول قرآن بھی ہوا. یعنی قرآن پاک یوں تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، 23 سال لگے اس کو مکمل ہونے میں، لیکن اس کی ابتدا اس مقدس مہینے ماہ رمضان سے ہوئی. سب سے پہلے سورۃ علق، اس کی ابتدائی 5 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اس ماہ مبارک میں ہی نازل ہوئی. احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ایک مقدس اور بابرکت رات ہوتی ہے کلام اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل رات بیان کیا گیا ہے. احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سال میں جس قدر قرآن پاک جو ہے نازل ہو چکا تھا، رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پورا قرآن سنایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کا جب وصال ہونا تھا، وہ آخری سال جو تھا، اللہ کے فرشتے نے یعنی جبرائیل نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو مکمل کیا، جس کو دورہ قرآن کہتے ہیں کہ یعنی آپ نے قرآن کو سنایا اور سنا بھی آپ نے. اور اسی طرح اسی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں کہ جیسے جگہ جگہ دورہ قرآن ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اور ایک بندہ سناتا ہے جو عالم ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے سنت کو ہم دہراتے ہیں. تو آپ سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک مہینہ جو ہے فقط ایک عبادت کے لیے رکھ لو. عید کی ساری تیاریاں پہلے شعبان میں کر لو، رجب میں کر لو، تاکہ رمضان آپ کا بڑے انتہائی آرام سے سکون سے گزرے.
وہی آخری عشرہ ہوتا ہے، وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہی برکتوں والی دن ہوتے ہیں اور لمحے ہوتے ہیں، وہی ہم بازاروں میں سارا ٹائم گزارتے ہیں ٹینشن میں، کپڑے بنانے میں۔ مسلمان جو تھے صحیح، جنہوں نے مزے لینے ہوتے ہیں یا جنہوں نے پوری زندگی کو ایسے انجوائے کرنا ہوتا ہے رمضان کے مہینے کو، وہ عید کی تیاریاں پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے موسم کیا ہے، کپڑے کیا پہننے ہیں، بچوں کے بڑوں کے سب کی تیاری کر لو، کھانے پینے کا پہلے ساری چیزیں ڈال لو، اور عورتوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہیں۔ لیکن آج ہم بیٹھ کے، رمضان کا موسم تو نہیں ہے، یہ دن تو نہیں ہے روزے کے، لیکن آج ہم نے اس کے مسائل پڑھے ہیں، تو یہ بات ہم یاد رکھیں گے کہ عید کی تیاری پہلے ہی کر لیں گے شعبان میں۔ شعبان سے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھ کے کیا کرتے تھے، روزے کی تیاریاں کرتے تھے، عادی بناتے تھے، اپنے نفس کو روزہ رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بہت زیادہ۔ اور اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو کہ بچوں کے کپڑے بھی لازمی کرنے ہیں، اپنے بھی، تو وہ پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اور اندر بکسے میں رکھ دے، عید کے دنوں میں استری کر کے نکال کے ہینگ کر دے اور آرام ریلیکس سے روزے گزارے۔ یہ ہے مسلمان عورت کا کام۔ رمضان المبارک میں اللہ کا کلام نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار قائم رکھنے کے لیے اس میں روزے فرض کر دیے۔ کلام اللہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے ہدایت نامہ ہے، یعنی یہ ہدایت ہے، ہدن للناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے پورے کا پورا لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت کے لیے روشن نشانیاں بھی ہیں، والفرقان، اور جدا جدا کر کے بتانے والی باتیں ہیں، یعنی حق اور باطل، سچا اور جھوٹا، اور اچھے اور برے، سارے احکامات اور سارے کام جو ہیں سارے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسی کتاب کہ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں کہ اس کا ہر حکم انسان کے لیے زندگی کا پیغام نہیں تو کیا ہے، اس کے ہر حکم میں ان گنت برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ حکمتیں ہیں۔ کاش کے مسلمان اللہ کی ظاہری پیغام کو خود بھی سمجھیں، دنیا کو بھی سمجھائیں۔ اگر ہم دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکے تو یہ ہماری ایمانت میں خیانت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ ایمانت تو میں نے پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، لیکن وہ ڈر گئے تھے، ڈر کے وہ کانپنے لگے کہ ہم نے اس ایمانت کو نہیں اٹھانا، اس قرآن کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمانوں کی طرف پیش کیا کہ یہ تم اٹھا لو، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس ایمانت کو زمین کی طرف اور ساری چیزوں کی طرف پیش کیا، لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کے سامنے اس ایمانت کو پیش کیا تو اس نے جٹ سے اٹھا لیا، کہ انسان تو ہے ہی جلد باز، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس نے اٹھایا ہے، اب اس کی ایمانت کا حق اس نے ادا کرنا ہے، جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ سمجھو کہ وہ خیانت کرتا ہے، اور جو مطلب کہ بد دیانت ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ اب ایمانت بھی ہے ہمارے ساتھ، تو اس کو ہم نے اٹھا تو لیا ہے، لیکن اس کا ہم نے اس کو نبھانا بھی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں کو بھی بتانا ہے، تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ اسی دوران کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی اس کی کمی پیشی رہ جاتی ہے ایمانت میں، تو وہ میں معاف کرنے والا مہربان، لیکن کوشش تو کریں نا۔ اگر بالکل بری ذمہ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں تو اس نادان انسان کا اندازہ لگاؤ کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی ذمہ داری آج کھانا پکانے کی ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، سارے آ جائیں گے کھانا کھانے، تو کیا آپ کا کیا اس وقت حالت ہوگی بتائیں ذرا۔ سیم ایسے ہی ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ ساتھ ساتھ دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کی برکت سے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں آپ کے لیے، اور یہ کام آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف فلاں فلاں کی ہے، یہ سارے مسلمان کی ایک جیسی ہی ذمہ داری ہے کہ انسان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی کہ پائے یعنی تم میں سے یہ مہینہ، تو اس کو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، اور جو کوئی کہ بیمار ہو، یہ دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے آیت کہ جو اس رمضان المبارک میں بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا پوری کرے یا اس کا فدیہ ادا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، بس اتنی سی اس میں بات ہے۔ اب اس سے اللہ اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
کہ یہ دوسرا اور بھی مقصد ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اپنے روزے کی. یہ نا پورے رمضان کے روزے ایک مہینہ کے روزے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے پورا 8 دن بیچ میں، جیسے کہ آپ کی عورتوں کے بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 7 ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ ہمیں اتنے ہی رکھنے ہیں. نہیں، اس کی قضا لازمی ہے. دیکھو نمازوں کی قضا ان دنوں میں نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا لازمی ہے. آپ بعد میں رکھیں، آپ سردی کے دنوں میں رکھ لیں یا شوال کے فوراً اس مہینے میں رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی گنتی لازمی پوری کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم بیان کر سکیں. تاکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی اس لیے بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے ہم نے حکم کو ماننا ہے. جی سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب سألك سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، یعنی میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں، فإنی پس بے شک کہ میں قریب ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں میں، دعوت یعنی دعا کو، دائی دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ دعا مانگے، فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مان لیں میرے لیے اور ایمان لے آئیں مجھ پر تاکہ وہ نیک راہ پر چلیں. بڑی پیاری آیت ہے کہ یہ جب انسان بڑے پیار سے، بڑے سوچ کے سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سا قرب ہمیں ملتا ہے. یہ مذہب کی روح یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جائے، اس سے اپنی ہر مراد مانگے، اس کے آگے سوال کا ہاتھ اٹھائے، اس کی زندگی اور موت اس کی عبادت اور قربانی اسی کے لیے ہو. اس روح کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دے دی اور فرمایا کہ میں انسانوں سے دور بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ جب کوئی شخص تمام جانب سے ہٹ کر پورے اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان پر آ جاتا ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں فرشتے اس کے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی دعا قبول کروں میں، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ جس پر میں نوازش کروں، کوئی بخشنے والا ہے کہ جسے معاف کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کوئی دعا کرتا ہے، دعا کرنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. لیکن دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ دل غافل نہ ہو آپ کا. جب آپ دعا کر رہے ہو تو غفلت سے نہیں مانگے کہ میں کیا بولتا جائے دھیان کہیں اور ہو. غافل نہ ہو اور نہ بے پرواہ ہو. رات کے اس آخری حصے میں مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنتا ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ ہر پکارنے والے کی پکار کو ضرور سنتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اسے پکارے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنا بھروسہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کتنی امید، گناہ گاروں کے لیے کتنی پیاری توقع، تھکے ماندوں کے لیے کیسا سہارا اور بے بسوں کے لیے کیسا آسرا اور کیسی قوت بھر دی اس آیت میں. انسان اسے نہ مانگے تو کس سے مانگے، مگر کس قدر غافل ہیں لوگ اور ظالم ہے یہ انسان کہ اسے مانگتے وقت کتنا شرما جاتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا نہیں ہے. یعنی کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دعا کرنے کے طریقہ ہی نہیں آتا، یعنی ایسے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ایسے. اور یہ دیکھو ہم اگر مانگنا ہے تو کیسے مانگنا چاہیے، ہمیں آداب کیا ہے صحیح طریقے. اب اللہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تو شرمانا کیسا ہے، ہم ایسے مانگے. آپ نے فرمایا بالکل اپنا حلیہ تو منگتوں کی طرح بنا لو، اندر سے بھی باہر سے بھی پتہ چلے یہ خدا کا محتاج ہے، یہ اس سے مانگ رہا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص سلام پھیرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صحیح پراپر دعا نہیں کرتا، تو فرشتوں سے خدا کہتا ہے اسی وقت، آپ کو نہیں پتا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنے فرشتے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات تو بالکل سامنے ہوتی ہے جس کو سجدہ کر رہے ہوتے. کس کو کرتے ہو، کس کو؟ لیکن آپ کی اتنی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے اندر اتنی وہ ہے ہی نہیں ایمان کی قوت کہ آپ اس کو دیکھ سکو.
اللہ سامنے ہوتا ہے لیکن فرشتے بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے فرشتوں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ کتنا بے نیاز ہے, اس نے میرے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے. اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے, یہ بڑا بے نیاز ہے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا کہ اس نے مجھ سے مانگا نہیں. وہ دینے والا ہے, وہ دے کے خوش ہوتا ہے. تو اس لیے ہر وقت مانگو اس سے, وہ نہیں تھکے گا. ہم سکتے ہیں نا جو روز روز آتا ہے کہتے ہیں تم تو روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے, تمہیں تو میں نے کل بھی دیا پرسوں بھی دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا داتا ہے, ایسا وہ بڑا ہے, اس نے تو دینا ہے ہمیں. کوئی بھی بات ہو آپ اسی سے مانگو. آگے اللہ تعالیٰ بڑے پیاری انداز سے بات کر رہے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پس چاہیے کہ جیبو, اس کا روٹ ہے جیب یا اور با. مجیب الدعوات پڑھتے ہیں نا, تو وہ بھی ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا. تو یہ وہی لفظ اس میں سے, اس کا جو روٹ, اس کی جڑ جو وہی ہے جی. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے پھر انہیں میرے چاہیے کہ حکم بھی مانے, کہ جو مجھ کو مان جاتا ہے, مشارت سے زیادہ قریب سمجھتا ہے اور دعاؤں کو مانگنے والا ہے, دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں, اس کو پھر چاہیے, اس پہ یہ لازمی بات ہے کہ وہ میرے احکامات کو پڑھے اور سمجھے اور میرے کہنے مانے. اب دیکھیں اگر ماں ہماری ہر ضرورت پوری کرتی ہے تو پھر ہماری بات, ہمارا یہی چاہیے نا, ہمارے پاس فرض ہے کہ ہم اس کے کہنے مانیں. ہماری ماں تو سب کچھ کرتی تھی, اتنا ہو رہا تھا تو پھر بھی کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ امی کی دعا پوری ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے دیکھتے تھے نا امی کی طرف. اس لیے میں کہتی ہوں ماں کے سامنے, بچے کے سامنے ماں ایک آئیڈیل ہوتی ہے, تو پھر وہ بچے کیوں رو رہی ہیں. اور چاہیے کہ ایمان لے آئیں مجھ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایمان بھی لائیں, مجھے مان بھی جائیں اور میرے کہنے بھی مانیں. یعنی یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ اگر میں دعائیں کرنی ہے تو میرا کہنا بھی مانو, مجھ پر ایمان بھی لاؤ کہ میں ایک ہوں, سب سے بڑی طاقت میرے پاس ہے, تاکہ میں انہیں نیک راہ پہ چلا دوں. وما علينا إلا البلاغ المبين.